learning Quran together. بسمللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم اپنی اگلی سورہ کا آغاز کر رہے ہیں، سورہ النساء۔ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت میں کیونکہ اکثر احکام عورتوں کے متعلق ہیں، اس لیے اسے سورہ النساء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے سورہ نساء کے بارے میں پوچھو، میں نے بچپن میں ہی قرآن پڑھ لیا تھا۔ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ اس آیت میں تقوی کا حکم ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے اس کی مخالفت سے ڈرو۔ من نفس واحدۃ، ایک جان سے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق، اور اس نے پیدا کی، منہا زوجہا، اس سے بیوی اس کی، وبث منہما، اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر ان سے نسل انسانی کو چلایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی کا بایاں حصہ جو ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی اٹھاؤ گے۔ صحیح بخاری۔ وبث منہما رجالاً کثیراً ونساءً، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے تمام انسان پیدا کیے اور ساری زمین میں پھیلا دیے۔ اب انہیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ جس نے انسانوں کو زمین میں پھیلایا وہ ہی انہیں سمیٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہاں پہ مخاطب کر کے اپنا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا، اور اس نے اسی ایک جان سے اس کے لیے جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلایا۔ اسی کا نام لے کر تم سب ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، وہ تم پر نگران ہے، لہٰذا اسی کا تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی قسمیں کھا کر وعدے کرتے ہو اور کسی صورت میں وہ وعدہ نہ توڑو۔ امام احمد اور ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کر دو۔ والارحام سے مراد رشتہ داریاں ہیں، اس میں محرم اور غیر محرم سب رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ رشتہ داریاں توڑنے سے بچو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح سے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے، اور جو شخص رشتے میں جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے حق میں اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو۔ سورہ روم آیت 38۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس بن مالک نے خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صحیح بخاری 5986۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگران۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کی نگرانی کرنے والا ہے، اس سے ایک ذرہ بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے تمام اعمال جو ہے وہ اس کی نظر میں ہیں۔ جب حضرمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور یہی آیت اور سورہ حشر کی آیت نمبر 18 پڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو صدقات اور خیرات کا شوق دلایا، پھر انہیں کسی نے دینار دے کر، کسی نے درہم، کسی نے گیہوں کے سا دیے اور کسی نے کھجوروں کے۔ صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اسے نہ دیکھ پاؤ تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رقیب یعنی نگران ہونے کا احساس دلایا ہے کہ دیکھو جس نے پیدا کیا وہ پیدائش کے عمل پر نگران تھا، اس نے جوڑا بنایا وہ اس عمل پر بھی نگران تھا، اور جس نے رشتہ داریاں بنائیں وہ رشتوں کے بننے پر بھی نگران تھا۔ اب جب کہ رشتہ داریاں وجود میں آ گئی ہیں تو کیا وہ تمہارے رشتے جوڑنے یا توڑنے پر نگران نہ ہوگا؟ وآتو اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال۔ یتیم ہر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ وفات پا چکا ہو، لیکن شرعی اصلاح میں یہ لفظ اس بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر گیا ہو۔ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابو داؤد نے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ اس آیت میں یتیموں سے مراد وہ نوجوان ہیں جو ابھی جو ہے وہ بالغ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وارثوں کو حکم دیا ہے کہ ان کا مال انہیں دینے میں کوئی ٹال مٹول نہیں کریں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک سے، اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو۔ مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت میں یتیموں کا مال لینے کو لوگ برا خیال نہیں کرتے تھے اور وہ طیب یعنی اچھا مال خود رکھ لیتے تھے اور ردی اور فالتو مال جو تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کا تبادلہ کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نام کی جگہ نام، راس کی جگہ راس۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عمل سے روک دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مال جو اصل میں طیب اور پاک ہے اور حلال ہے وہ خیانت اور بدنیتی سے وہ پاک نہیں رہتا بلکہ خبیث اور ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی بدنیتی سے یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا جو ہے وہ منع ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ اموالہم مال ان کے الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ایسے کھایا جاتا ہے کہ بزنس اکٹھا کیا، خود نفع رکھ لیا اور اس کے حصے میں نقصان ڈال دیا۔ مجاہد کا قول ہے کہ تم ان کے اور اپنے مال اکٹھے نہ کرو کہ سبھی کچھ تم خود ہی کھا جاؤ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ صحیح بخاری 6005۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ابن ماجہ 3679۔ انہو کانا یقیناً ہے وہ حوبن کبیرن بہت ہی بڑا گناہ۔ دور جاہلیت میں عرب یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا لیتے تھے تاکہ ان کے اپنے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وارن کیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا اور عظیم گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامہ یتیموں کے حق میں۔ اگر کسی کے پاس کوئی یتیم بچی ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر اسے پورا حق مہر نہ دے تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کرنے کو منع کر دیا گیا ہے۔ یعنی اے یتیم بچیوں کے ولیو اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے یا انہیں پورا حق مہر نہیں دو گے تو ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنے کو منع کر دیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی پسند کی کسی دوسری عورت سے نکاح کر لو۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اس آیت میں اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھانجے یہ یتیم بچی وہ ہے جو اپنے ولی کی تحویل میں ہوتی ہے، یہ ولی کے ساتھ مال میں شریک ہوتی ہے، اسے اس کے مال اور اس کی خوبصورتی میں دلچسپی ہوتی تھی، اس طرح اس کا ولی یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے بغیر اس کے کہ اسے کوئی مہر دے اور اسے وہ حقوق دے جو اسے دوسرے دلچسپی رکھنے والے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو یہ حکم دیا کہ ان کے زیر کفالت یتیموں سے صرف اس صورت میں نکاح کر سکتے ہیں جب وہ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کر سکیں، ان کو ان کے معیار کے مطابق مہر ادا کر سکیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیں۔ صحیح بخاری 4574۔ فن کی ہو تو نکاح کر لو ما طاب لکم جو پسند آئیں تمہیں من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 2 و ثلاثہ یا 3 3 و رباع یا 4 4۔
اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن نکاح میں 4 عورتوں سے زیادہ کو جمع نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح کے لیے بہترین صفت جو ہے وہ دین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 صفات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب یا اس کے دین کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار عورت سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ صحیح بخاری 5090۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی سے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جس کا تعلق ہر انسان کے دل سے ہے، یعنی اگر شادی کرنے والا جانتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو بہتر یہی ہے کہ ایک بیوی رکھے۔ انسان کے دل کا رجحان جس طرف زیادہ ہوتا ہے اس کی توجہ بھی اسی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح انسان پھر بیویوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے۔ او ما ملکت، یا جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ نکاح کی وجہ سے لونڈی جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی آزاد ہوگی اور اس کا مالک اب اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ اسلام نے غلام عورتوں کی آزادی کے لیے جو تدابیر اختیار کی ہیں ان میں سے ایک اہم طریقہ جو ہے وہ نکاح ہے۔ مرد کو حاصل ہونے والے فوائد میں سے ہے کہ لونڈیوں کے لیے تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، اسی طرح ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ ذالکا ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ نہ تم ناانصافی کرو۔ خاندان کے اندر انصاف جو ہے وہ دوسری جگہوں پر انصاف کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں خاندان جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی قوم کی تربیت جو ہے وہ خاندان کے ہی اندر ہوتی ہے۔ اگر اس خاندان میں انصاف نہ ہو تو پھر معاشرے میں بھی عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو، صدقاتہن، مہر ان کے، نہلتاً، خوش دلی سے۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کا مہر جو ہے وہ خود لے لیا کرتے تھے اور وہ محروم رہ جاتی تھیں۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کو ان کے مہر جو ہے وہ خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس آیت میں جو خطاب ہے وہ شوہروں سے ہے، یہ آیت عورت کے لیے مہر کو واجب کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اسے کچھ دو، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تیری حتمی ذرہ کہاں ہے؟ ابو داؤد 2125۔ فَإِن تِبْنَ، پھر اگر وہ خوشی سے دے دے، لَكُمْ، تمہیں، عَن شَيْءٍ مِّنْهُ، کوئی چیز اس میں سے، نفساً، خود، فَكُلُوهُ، تو اسے کھاؤ، ہنیئاً، خوش مزہ، مریئاً، خوشگوار۔ مہر کی ادائیگی کے بعد اگر عورت اپنی مکمل رضامندی اور خوش دلی کے ساتھ پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ اگر شوہر کو واپس کر دیتی ہے تو وہ آزاد ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ مرد کے لیے عورت کی طرف سے خوش دلی سے واپس کیا گیا مہر جو ہے وہ حلال ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر بیوی شرم و حیا کی وجہ سے یا شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کے ڈر سے اگر ایسا کرتی ہے اور اس وقت شوہر اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ قرآنی تعلیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت بالغ اور عاقل ہے تو وہ اپنے مال پر پورا اختیار رکھتی ہے، چاہے وہ اس کو صدقہ ہی کیوں نہ کر دے، لیکن اگر بالغ اور عاقل نہیں ہے تو اس وقت پھر اس کا حکم جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کا جو سرپرست ہے اس مہر میں سے کچھ لینے کا حقدار وہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے خود اسے کچھ دے دے۔ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو، السُّفَہَاءَ، نادانوں کو، اموالکم، مال اپنے۔ سفہاء ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بے عقل ہونے یا ایب نارمل ہونے یا ناسمجھ بچہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال کی دیکھ بھال نہ کر سکتا ہو، اس لیے انہیں مال دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہی مال ان کی زندگی کا ذریعہ ہے جس سے روزی کمائی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر بھی وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنا مال بے وقوف کو دے دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے وقوف کو اپنا مال نہ دو۔ تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے اس قرض پر کسی کو گواہ نہ بنایا ہو۔ التی، وہ جو، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیامن، قیام کا ذریعہ۔ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، دنیا میں
بقا اور قیام کا ذریعہ ہے، مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور حقدار تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ وہ دولت جو معاشرے میں گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، اس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ معاشرہ دولت سے جب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کا انتظام جو ہے وہ اچھے طریقے پر ہو۔ نادان یتیم جو اپنے مال کو ترقی نہیں دے سکتے، اس وقت جو ہے وہ مال ان کے قبضے میں نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ ان کی ملکیت جو ہے وہ برابر رہے گی، یہ دولت ان سے چھین لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یتیم کا مال جو ہے وہ ان لوگوں کے حوالے کیا جائے گا جو ان کا اچھے طرح سے انتظام کر سکتے ہوں، لیکن رشتہ داروں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ وَارْزُقُوهُمْ اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ اور پہناؤ انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرپرست کو حکم دیا ہے کہ وہ مال ان بے سمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرے، بلکہ وہ اس مال میں سے ان کے کھانے پینے اور کپڑوں کا انتظام کرے، اور جو ان کی دینی اور دنیاوی ضروریات ہیں ان میں وہ خرچ کرے اور ان سے اچھی طرح سے بات کرے۔ یہاں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اب نارمل یا نابالغ اور بے عقل جب مال کے مالک ہوں تو ان پر انہی کے مال میں سے اخراجات کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاکْسُوهُمْ، اور تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ۔ وَقُولُوا اور کہو لَهُمْ انہیں، قَوْلًا مَعْرُوفًا اچھی بات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور انہیں سمجھا دیں کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں گے تو ان کا مال پھر اس وقت ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر وہ اپنے مال کا مطالبہ کریں تو ان سے وعدہ کریں کہ وہ ان کے بالغ اور عاقل ہو جانے کے بعد ان کو لوٹا دے گا، اور ان کی دلجوئی کی خاطر ان سے نرمی سے پیش آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔